السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے انشاءاللہ آج سے پھر ہم قرآن کی جو ایک تدریس ہے اس کا ایک سلسلہ پھر سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور سورۃ الفجر تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ الغاشیہ سے آج سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ تو یہ سورۃ الغاشیہ کی شروع کی 7 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ یہ سورۃ الغاشیہ یہ بھی مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے قبل نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی، اس سے قبل یعنی مکہ میں نازل ہوئی، اسی لیے یہ مکی کہلاتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو پہلے سورۃ الاعلیٰ ہے، سورۃ الاعلیٰ کی اور اس صورت یعنی سورۃ الغاشیہ کی عید کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں تلاوت کرتے تھے۔ یہ حدیث سنن نسائی کی ہے، حدیث نمبر ہے 985، اور یعنی جمعے کی اور عید کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرتے تھے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو بھی چھپا لینے والی کی خبر پہنچی ہے؟ کیا آپ کو بھی چھپا لینے والی کی خبر پہنچی ہے؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ، یا کیا آپ کو بھی ڈھانپ لینے والی کی خبر پہنچی ہے؟ الغاشیہ چھپا لینے والی یا ڈھانپنے والی۔ یہاں الغاشیہ سے مراد قیامت ہے، کیونکہ قیامت کی جو ہولناکیاں ہوں گی، جب قیامت قائم ہوگی تو وہ اس کی ہولناکیاں جو ہے وہ تمام مخلوقات کو ڈھانپ لیں گی، اسی لیے الغاشیہ یعنی یہاں قیامت مراد ہے۔ یعنی یہاں حل کا مطلب ہوتا ہے ویسے کیا، لیکن یہاں تحقیق کے معنی ہے، تحقیق کے معنی میں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ قیامت کی خبر پہنچی ہے، اور وہ قیامت کیسی ہوگی اس کے آگے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے۔ اب کن کے چہرے ذلیل ہوں گے؟ جو کفار، جو کافر تھے، جو مشرکین تھے، جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، ان کے چہرے ذلیل ہوں گے قیامت کے دن۔ خاشعہ کے معنی ہوتے ہیں کہ جھکے ہوئے، پست اور ذلیل، یعنی ذلت سے ان کے چہرے جو ہے وہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے، تھکے ہوئے، یعنی وہ چہرے محنت کرنے والے اور تھکے ہوئے لوگوں کے ہوں گے۔ ناصبہ کے معنی ہوتے ہیں کہ تھک کر جو چور ہو جاتا ہے نا بندہ، تھکن اس کو اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل تھک جاتا ہے اور اتنا برا حال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ناصبہ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہرے تھک کر چور ہو چکے ہوں گے، یعنی انہیں اتنا پرمشقت عذاب ہوگا کہ اس سے ان کا سخت برا حال ہو جائے گا۔ اور اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا میں وہ لوگ عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، یعنی عمل تو بہت کرتے ہوں گے لیکن وہ عمل صحیح نہیں ہوگا، وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا، اس عمل میں بدعات شامل ہوں گی، وہ عمل جو ہے وہ شرک ملاوٹ ہوگی اس میں، یعنی برے اعمال ہوں گے۔ یا وہ نیک بھی اعمال کرتے ہوں گے تو وہ عمل جو ہے وہ بالکل سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، توحید پہ قائم نہیں ہوں گے، اور اس میں شرک کی ملاوٹ ہوگی، اس لیے یہ اعمال ان کے کام نہیں آئیں گے۔ اور اسی مفہوم کی روح سے یعنی یہ جو دوسرا مفہوم ہم نے بیان کیا کہ یعنی ان کے جو اعمال وہ سنت کے مطابق نہیں ہوں گے اور اس میں اپنی ملاوٹ، اپنی بدعات ان کی شامل ہوں گی، تو اسی معنی کو جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اسی معنی کو راجح کہا ہے اور اسی معنی کو مراد لیا ہے، اور انہوں نے عاملۃ الناصبہ سے مراد جو ہے وہ نصارہ لیے ہیں، یعنی عیسائی لیے ہیں، جو عمل تو بہت کرتے تھے، عبادات میں بڑے آگے ہوتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا، اس لیے پھر سورۃ الفاتحہ کے آخر میں انہیں ولضالین یعنی گمراہ ہو گئے وہ لوگ۔ اب ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ تصلی نارا حامیہ، وہ دھکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، یعنی وہ گرم آگ میں جائیں گے۔
اور وہ آنکھ کیسی ہوگی اس کا ہم پہلے کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ اس قیامت، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی دنیا کی جو آنکھ ہے، جو ہمیں ذرا سی آنکھ میں اگر ہمارا ہاتھ جل جائے، انگلی جل جائے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ دنیا کی آنکھ جو ہے وہ قیامت کی آنکھ کا 70واں حصہ ہے، یعنی 69% زیادہ تیز آنکھ ہوگی قیامت کی آنکھ اس دنیا سے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو وہ کفار اس آنکھ میں جائیں گے، پھر اس آنکھ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تسقی من عین آنیہ، اور انہیں نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا، اور ایسا سخت کھولتا ہوا پانی وہ پئیں گے کہ جس کی گرمی جو ہے وہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اب ان کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا جائے گا کہ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا، یعنی ان کے سامنے جو کھانا پیش کیا جائے گا وہ کانٹے دار درخت ہوں گے جس کو وہ کھائیں گے، اور یہ ایسا خطرناک، ایسا کانٹے دار درخت ہوتا ہے کہ جسے جب یہ خشک ہو جاتا ہے نا تو جانور بھی اسے کھانا پسند نہیں کرتے، یعنی ایک ایسا خشک، تلخ اور بد مزہ، یعنی اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، اور ناپاک ترین کھانا ہوگا یہ وہاں کا، اور نہ ہی تو اس کو کھانے سے ان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صحت بنے گی، ان کی صحت پہ بھی نہیں لگے گا، اور نہ ہی ان سے جو ہے وہ ان کی بھوک مٹے گی، بس وہ کھاتے جائیں گے اور اس سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے، وہی بات آ گئی کہ یہ جو کھانا کھائیں گے مجبوری میں، لا یسمن ولا یغنی من جوع، یعنی یہ کھانا ان کو نہ ہی تو موٹا کرے گا، یعنی ان کی صحت کو نہیں لگے گا، اور نہ ہی یہ کھانا ان کی بھوک مٹائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قیامت کی ایسی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے جو یہاں ان آیات میں اللہ تعالی نے ذکر کی، ان کفار کے لیے، ان ظالمین کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اس کے دین کا انکار کیا، تو پھر ان کا یہ انجام ہوا۔ تو انہی آیات تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، کل آگے دوسری آیت پڑھیں گے جس میں جنتیوں کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ الغاشیہ کی کلاس نمبر 2 ہے، انشاءاللہ آج آیت نمبر 8 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ تو کل کی جو ہم نے ابتدائی آیات پڑھی، آیت نمبر 7 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا کہ جہنمیوں کا کیا حال ہوگا، اور اس دن ان کے چہرے ذلیل ہوں گے، اور وہ عمل نہیں کرتے تھے، اور ایسے دنیا میں عمل کرتے تھے تو ان کا عمل ان کو کام نہیں آئے گا، یعنی وہ سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ جہنمیوں کا تذکرہ ہم سن چکے ہیں، اب انشاءاللہ آج ہم سنیں گے جنتیوں کا تذکرہ۔ اسی صورت میں آیت نمبر 8 سے اللہ تعالیٰ جنتیوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، یعنی کس دن؟ یعنی قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، تو ان کے چہرے خوشحال ہوں گے اور تر و تازہ ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، یعنی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لائے، دنیا میں نیک اعمال کیے، تو اس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا اجر دے گا جس پر وہ خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے، اور اللہ اکبر، اس جنت کے کیا کہنے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس جنت کی ایک بالش کا حصہ اس دنیا، اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، یعنی وہ جنت اتنی وسیع ہوگی، اتنی بڑی ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس جنت کا جو ایک درخت ہوگا، اس درخت کا جو ایک سایہ ہوگا، ایک
گھوڑے پہ اگر ایک شخص سوار ہو اور وہ 100 سال تک چلتا رہے، 100 سال تک اس گھوڑے پہ سوار رہے، تو وہ اس کے سائے میں چلتا رہے گا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! تو اس سے اندازہ لگائیں، اور اس جنت کا تو کیا ہی اندازہ، کوئی اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کسی شخص کے کان نے، کسی شخص کی آنکھ نے وہ مناظر نہیں دیکھے آج تک جو جنت میں ہم دیکھیں گے، جو مومنین دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اب اس جنت کی اور کچھ صفات ہیں آگے، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، یعنی جو جنتی ہوں گے وہاں وہ کوئی بیہودگی اور بیہودہ والی اس طرح کی بری باتیں نہیں سنیں گے، آپس میں محبت سے رہیں گے، آپس میں محبت اور شفقت سے رہیں گے۔ اس جنت کی ایک اور چیز، فیہا عین جاریہ، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔ یہاں عین جو ہے یہ اس سے مراد جنس ہے، یعنی متعدد چشمے ہوں گے، بہت سارے چشمے ہوں گے۔ اب یہاں ان آیات میں جو ہے وہ اہل جنت کا تذکرہ ہے کہ جو جہنمیوں کے بالکل برعکس ہوں گے، یعنی نہایت ہی اچھے احوال میں ہوں گے، اور ان کے چہرے جو ہے وہ تر و تازہ ہوں گے، ہر قسم کی آسائشیں جو ہے وہ ان کو میسر ہوں گی۔ اور یہاں چشمہ نہر جو ہے وہ اس کا ذکر ہے، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے نا کہ وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، وہاں شراب کی نہریں ہوں گی، وہاں جو ہے وہ شہد کی نہریں ہوں گی۔ تو شراب بھی ویسا شراب ہوگا کہ اس میں کوئی غنودگی اور کوئی اس سے جو ہے وہ انسان کا دماغی توازن جو ہے وہ برقرار رہے گا، اور اس کو نشہ نہیں ہوگا، وہ پاک شراب ہوگی۔ پھر آگے فرمایا اس جنت کے بارے میں، فیہا سرر مرفوعہ، فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، یعنی اس جنت میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، یعنی جہاں جنتی ان تختوں پہ آرام سے بیٹھیں گے اور وہاں سے جو ہے وہ ہر چیز کا نظارہ کریں گے۔ پھر آگے فرمایا وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، اور آپ خورے رکھے ہوئے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، اور آپ خورے رکھے ہوئے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخملی قالین پھیلے ہوئے ہوں گے، یعنی مخملی قالین پڑے ہوئے ہوں گے وہاں پہ، یعنی یہ مسندے اور قالین اور گدے جو ہے وہ اور بستر جو ہے وہ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اور اہل جنت یعنی جنت میں جو مومنین ہوں گے، مسلمان وہاں جو جنت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، جنہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا، تو وہ ان بستروں پہ آرام کریں گے، اور جہاں آرام کرنا چاہیں گے آرام سے، وہاں اس بستر پہ وہ آرام سے بیٹھیں گے، آرام سے لیٹیں گے، آرام سے جو ہے وہ آرام کریں گے۔ تو یہ آیت نمبر 16 تک ہم نے آج پڑھا، اس میں جنتیوں کا تذکرہ تھا۔ کل انشاءاللہ آگے مزید پڑھیں گے اور سورت ختم کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ الغاشیہ لیکچر نمبر 3 اسٹارٹ کریں گے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ یہ اس صورت کی آخری چند آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور تلاوت کرنے کا مقصد یہی ہے کہ
جو حضرات جو گروپ ممبرز جو سننے والے جن کی تلاوت اتنی بہتر نہیں ہے تو وہ اس کو اچھی طرح سنیں اور اس کی قراءت کو تجوید سے پڑھیں، قرآن مجید کو اچھا کر کے پڑھیں۔ اور اسی لیے ہمارے جو یوٹیوب کا چینل نیچے اٹیچ ہے اس میں بھی جو ہے تلاوتیں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ لوگ سنیں اور اپنی تلاوت اچھی کریں اور دوسروں کو بھی سنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ اصل میں اونٹ جو ہے وہ عرب میں عام تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ میں، وہاں عرب کے ہاں جو ہے وہ اونٹ عام تھے، وہ دور دراز کا سفر اس اونٹ پہ ہی کیا کرتے تھے، تو ان کی غالب سواری جو ہے وہ یہی تھی۔ تو یہاں اونٹ کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے قیامت کی کچھ باتیں کی گئیں، جنت کی باتیں کی گئیں، جہنم کی باتیں کی گئیں۔ اصل میں جو کفار کا مسئلہ یہی ہے اور ان کا مسئلہ یہی چلا آ رہا ہے، یہی مسئلہ تھا کہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے اور اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی قسم، اونٹ کے بارے میں قسم تو نہیں، اونٹ کا تذکرہ کر کے فرما رہا ہے کہ اس کی خلقت پہ تو غور کرو کہ کس طرح اونٹ کو بنایا گیا ہے، کس طرح اونٹ کو وجود میں لایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا بڑا وجود عطا کیا ہے، اور اونٹ اپنے اندر کتنی جو ہے وہ قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ یعنی اونٹ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے جو ہے وہ بالکل فرما بردار ہے، تمہارے لیے نرم ہو جاتا ہے، تم اس پر جتنا جو ہے وہ بوجھ چاہو لاد ڈالو، یعنی تم اس سے جتنا کام چاہو لو اور تم لیتے ہو اس سے بھرپور کام، تو وہ انکار نہیں کرے گا، تمہارا ماتحت ہو کے رہے گا، تمہارا غلام ہو کے رہے گا۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ جو ہے وہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ تمہارے کھانے کے کام بھی آتا ہے، اس کا دودھ جو ہے وہ تمہارے پینے کے کام آتا ہے، اور اس کی جو اون ہے وہ گرمی حاصل کرنے کے کام آتی ہے۔ یعنی کتنی زبردست مخلوق اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کی ہے۔ یعنی اس اونٹ کی ایک جو ہے وہ صلاحیت یہ بھی ہے کہ ہفتوں جو ہے وہ پیاسا رہ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی زبردست قوت اور طاقت بخشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر سکے؟ اللہ تعالیٰ جب اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پہ کیوں قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ضرور اس پہ بھی قادر ہے۔ پھر آگے دوسری بات، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے۔ اب وہی پیچھے والی بات چل رہی ہے، اونٹ کی بات ہوئی، اب دوسری آسمان کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے، یعنی کس طرح اس کو بلند کر دیا گیا ہے۔ یعنی آسمان کتنی بلندی پر ہے، 500 سال کی مسافت پر جو ہے وہ آسمان ہے زمین سے، اور پھر بھی اس حال میں بھی وہ بغیر ستون کے کھڑا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو ستاروں سے جو ہے وہ مزین کیا ہوا ہے، ستاروں سے اس کو خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ یہ چیز بھی، دوسری آسمان کی بات بھی جو ہے وہ ان کافروں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جب اتنی بڑی جو ہے وہ ایک مخلوق بنا سکتا ہے، آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آسمان بنایا، تو پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پہ کیوں قادر نہیں ہے؟ پھر تیسری بات، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں۔ وہی پیچھے والی بات چل رہی ہے، تیسری بات کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ پہاڑوں کو کس طرح گاڑ دیا گیا ہے، یعنی زمین میں گاڑ دیا گیا ہے، میخوں کی طرح گاڑ دیا گیا ہے کہ زمین حرکت نہ کرے۔ اور اس کے علاوہ جو پہاڑوں میں جو ہے وہ معدنیات ہیں اور دیگر جو فائدے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مخلوق کو بنانے پر قادر ہے، اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ قیامت کے قریب یہ پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، بالکل جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر کیوں نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ جو ہے وہ پیدا کر سکے اور قیامت کو قائم کرے؟ اللہ تعالیٰ ضرور اس چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ ان کو ایک طرح سے توبیخاً سمجھانے کے لیے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے یہ چیزیں کہ یہ کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو۔ پھر آگے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ یعنی وہی
چوتھی چیز اب ذکر کی جا رہی ہے، وہی بات چل رہی ہے کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ زمین کس طرح بچھائی گئی ہے؟ افلا ینظرون والی بات چل رہی ہے نا ان تمام آیتوں میں، کہ یہ نہیں دیکھتے کہ زمین کس طرح بچھائی گئی ہے، یعنی کس طرح اسے بالکل سیدھا کر کے جو ہے وہ انسان کے رہنے کے قابل بنا دیا ہے، اور پھر انسان اس پہ چلتا پھرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں بنا لیتا ہے، یعنی زمین جو ہے وہ اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ان تمام مخلوقات کو ذکر کر رہا ہے، تو ان عظیم مخلوقات کا جو خالق ہے وہ جب ان مخلوقات کو، بڑی بڑی مخلوقات کو بنا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، تو پھر ایک انسان کو، ایک معمولی سے انسان کو جو ان بڑی بڑی مخلوقات سے بہت چھوٹا سا ہے، تو وہ اس انسان کو دوبارہ کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ قیامت کیوں قائم نہیں کر سکتا؟ وہ ضرور قیامت قائم کر سکتا ہے۔ تو جو ظالمین ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے، اس پہ ایمان لانا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا فذکر انما انت مذکر، بس آپ نصیحت کر دیا کریں کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ صرف یاد دہانی کرانا ہے، تبلیغ اور دعوت دینا ہے، اس سے بڑھ کر یا اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ آپ کا کام نہیں ہے، یعنی آپ ان کو زبردستی جو ہے وہ ایمان تو نہیں دلوا سکتے۔ اس کے اگلی آیت میں اس کی اور وضاحت ہوتی ہے کہ لست علیہم بمسیطر، یعنی آپ ان پر کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے جو زبردستی جو ہے وہ ایمان لانے پر مجبور کریں، یعنی آپ کا کام جو ہے وہ نصیحت پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ نصیحت قبول کرے، اگر نصیحت قبول کرے گا تو وہ اچھے لوگوں میں سے ہو جائے گا، اور نصیحت قبول نہیں کرے گا، ٹھکرائے گا، تو پھر اس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ الا من تولی وکفر، الا من تولی وکفر، کہ ہاں جس شخص نے منہ موڑا اور کفر کیا۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کفر پر اصرار کرے اور کفر سے حق کی طرف نہ آئے تو اسے بالکل ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اسے پھر کچھ پوچھا ہی نہ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو ہے اگر اپنے کفر پر ہی رہنا چاہتا ہے تو وہ اپنی جو اسلامی حکومت ہوگی اس کو تسلیم کرے گا اور اپنے ہاتھوں سے جزیہ دے گا اور اپنی ذلت اور رسوائی کو جو ہے وہ تسلیم کرے گا۔ یہ تو ایک دنیاوی ایک عذاب ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا، یعنی جہنم کا دائمی عذاب دے گا۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا، یعنی ہر کسی نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، چاہے وہ دنیا میں جتنا اعراض کر لے دین سے، جتنا کفر کر لے، اس پہ اصرار کر لے، لیکن اس نے لوٹ کر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ہی حساب لینا ہے۔ تو یہ صورت الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی ہماری، اس کو اچھی طرح سمجھے، ریوائز کریں انشاءاللہ تاکہ پکی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔